خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ جس سے کہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 95 تک پڑھ چکے ہیں۔ آنورڈز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجئے اونچی آواز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رولز اینڈ ریگولیشنز کو سب سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، واؤ کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے، ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے، مکمل جوڑنا نہیں ہے ہونٹوں کو گول کر کے پھر ان کو واپس سلائٹلی اوپن کرنا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ احرص الناس، سین صاد ڈفرنس فیل ہونا چاہیے، ہا کی آواز کلیئر ہو، احرص الناس علی حیاہ، واؤ یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، گول تا ہا میں چینج ہو جائے گی وقف کے دوران، حیاہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یود، واؤ کے اوپر ہونٹوں کو اگین گول کیجئے، یود احدہم، ہا اور ہا کی آواز دونوں کو اچھے سے ادا کیجئے، احدہم، ہم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، احدہم، لو، اگین پڑھیے، لو یعمر، میم کے پر غنہ، عین کی آواز کلیئر، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعمر الف سنہ، وما ہوا، ہا کی آواز کلیئر، واؤ کی بھی، وما ہوا بمزحزحہ، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، ہا کی آواز کلیئر، زا کی آواز بھی کلیئر، اگین پڑھیں، بمزحزحہ من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، عین کی آواز لگنی چاہیے، یعملون، بصیرن والی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم والی آواز آئے گی، بصیر بما يعملون۔ اب ہم ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً تم ضرور انہیں پاؤ گے، احرص الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، علی حیاہ، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ایک، لو، کاش، یعمر، کہ وہ عمر دیا جائے، الفا،
1000 سنہ سال، چاہتا ہے ان میں سے ایک کاش کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال، وما ہوا حالانکہ نہیں وہ، بمزحزحہ اسے بچانے والا یا اسے دور کرنے والا، من العذابی عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو، یعملون وہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں۔ اونچی آواز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم پریکٹس کریں گے رولز اینڈ ریگولیشنز، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ قل، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر سٹریس نہیں دینا، قل ما کان، نون کے اوپر ہم اخفا کریں گے، ما کان عدوا لجبریل، واؤ کو اچھے سے ادا کیجیے، یہاں پہ موسٹلی اسٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں، عدول ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر، عدول، با کے اوپر کلکلا ہوگا، لجبریل، فَإِنَّهُ، نون کے اوپر غنہ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا، صاد اور قاف دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے آگے چھوٹا سا جو یا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، ما كان، اخفا کیجئے، ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبریل میں با کے پر کلکلا کیجئے، وجبریل وميكال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ، را کو پر پڑھیے، یکفرو، اور کاف کے پر یکفرو، کاف کے پر آواز کو ہلانا نہیں ہے، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب دیکھیں گے ہم ٹرانسلیشن۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، من جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، لجبریل جبریل کا یا جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ پھر بے شک اس نے، نزلہ اسے اتارا ہے، علی قلبک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور سراسر ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، من کانا جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، للہ اللہ تعالی کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا،
ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پھر بے شک اللہ تعالی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے اتاری یا ہم نے نازل کی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں یا واضح آیات، وما یکفرو اور نہیں انکار کرتے، بہا ان کا، الا مگر، الفاسقون نافرمان لوگ۔ اسٹارٹ کریں گے آیت نمبر 100۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجیے اونچی آواز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناو تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی پریکٹس کیجیے۔ اوا کلما، اوا کلما، عاہدو، عین کی آواز بھی کلیئر اور ہا کی آواز بھی، عاہدو، عاہدو ایسے نہیں، عاہدو، عہدن، عین اور ہا کی آواز کے اوپر فوکس کیجیے، دن کے اوپر غنہ، عہدن، نبذہ، فریق منہم، را کو باریک پڑھیے، فریق منہم، من اور ہم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، منہم، بل اکثرہم، را کو اوپر پڑھیں گے، ہا کی آواز کلیئر، ہم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، بل اکثرہم لا یؤمنون، ولما جاءہم رسول من عند اللہ، رسول، لم کے اوپر غنہ، عندی میں نون کے اوپر اخفا ہوگا، رسول من عند اللہ، مصدقا لما معہم، نبذ فریق من الذین، ذال کی آواز دونوں جگہوں پہ، نبذ الذین، ٹھیک سے پڑھیے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ وراء ظہورہم، کأنہم، ہم دونوں جگہوں پہ غنہ نہیں کرنا، لا یعلمون۔ اب ہم دیکھیں گے ٹرانسلیشن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوا کلما اور کیا جب کبھی، عاہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ اسے پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان کے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، ولما اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے،
نبذا تو پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جو کتاب دیے گئے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اسٹوری آف بنی اسرائیل جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کس کس طرح سے لوگ گمراہیوں کے اندر مزید بڑھتے گئے، اپنی سرکشیوں کے اندر مزید بڑھتے گئے۔ جب ان کو لگا کہ دنیا کے اندر ہمیں بار بار مہلت مل رہی ہے اور ہمیں فضیلت بھی بہت زیادہ ملی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل، اور ہمارے سامنے فرعون کو ڈبو دیا گیا، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس انبیاء بھی ہیں، وہ خود کو کچھ اسپیشل فیل کرنا سٹارٹ ہو گئے، جیسے کہ آج کے مسلمان خود کو بہت اسپیشل کنسیڈر کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اسپیشل ہیں، بٹ انسان کے اعمال ڈیسائیڈ کرتے ہیں، انسان کے دلوں کے اندر تقوی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا کتنا مقام ہوگا۔ اب انہوں نے خود کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کہتے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں تو زیادہ دنوں تک آگ چھو نہیں سکتی۔ اس قدر ان کے ان خیالات نے ان کو تکبر کے اندر بڑھا دیا کہ ان کو اپنے انبیاء کو قتل کرنا آسان لگنے لگا۔ ان کے سامنے کوئی یہ بڑا گناہ نہیں ہوا۔ انبیاء کی تکذیب، انبیاء کو جھٹلانا، ان کے سامنے تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کے فرشتوں کا بالکل انکار کر دینا، اللہ کے فرشتوں کو اپنا دشمن مان لینا، یہ سارے کے سارے گناہ ان لوگوں کے اوپر بہت آسان ہو گئے۔ جب یہ سارے گناہ آسان ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ آخرت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گھر تیار کیا ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپس ان کے جواب کی طرف سے واپس جواب بھی دے دیا کہ یہ ہرگز اس بات کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ پہ بتا دی، کیونکہ اپنی بدعمالیاں ان کے سامنے ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ظلم کیے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف انکار کر دیں گے موت کی تمنا کرنے سے، نہیں، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ تو ضرور بضرور انہیں پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص علی حیاہ، زندگی کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں زندہ رہنے کے اوپر، یعنی کہ زندگی کے لیے یہ لالچی ہیں کہ ہمیں اور بھی عمر دے دی جائے، اور بھی عمر دے دی جائے، خواہ انہیں کسی بھی طرح سے زندہ رہنا پڑے، بس ان کا یہ مین ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی بس مل جائے، کسی طرح سے ہم زندہ رہ جائیں، چاہے غلام بن کر ہم زندگی گزار لیں، یا عزت و آبرو والی زندگی گزاریں، یا عروج کے اوپر زندگی گزاریں، یا زوال کے اوپر۔ عزت والی اور بے عزتی والی اس چیز سے ان کو مسئلہ نہیں ہے، بس جیسی ہو زندگی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جو شرک کرتے ہیں لوگ یا جو مشرک ہیں، ان سے بھی زیادہ یہ لوگ حریص ہیں اپنی زندگی کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مشرکین تو زندگی کے بہت خواہش مند ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے دنیا کی زندگی ہوتی ہے، دنیا کی کمفرٹ زون ہوتی ہے، دنیا کی سہولتیں اور دنیا کے رشتے، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کی ڈگریز ان کے لیے میٹر کرتی ہیں۔ کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ باقیوں کو شریک کرتا ہے، وہ باقی چیزوں کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کا آخرت کے اوپر کوئی بلیو نہیں ہوتا، اس کا بلیف سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے۔ اب جب اس کو آخرت کے اوپر کوئی بلیف سسٹم اس کا بالکل اسٹرانگ ہے ہی نہیں، یا وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یا جس چیز کو بھی وہ پوچھتا ہے اللہ کے علاوہ، یا مزاروں کے اوپر جا کے یا قبروں کے اوپر جا کے کسی سے مانگنا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی، اس سے میں مانگوں یہ مجھے عطا کرے گا، یا کسی اور کے بارے میں جو ویسے عقائد رکھنا جو کہ صرف اور صرف اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے، تو یہ ایسے عقائد لوگوں سے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا تو آخرت کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جو بھی ہے دنیا ہی ہے، تو اس لیے ان کو زندگی کی لالچ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہود مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے بارے میں حریص ہیں، کیونکہ مشرک کا تو کیس ہی ڈفرنٹ ہے، نہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہوتا ہے،
اور نہ ہی اس کو کچھ امید ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، نہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نہ جنت نہ جہنم، اس کے دل کے اندر یہ ذہن کے اندر کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جو یہودی ہیں یہ زندہ رہنے کے اوپر اس لیے بھی زیادہ حریص ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موت کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، ہم نے نبی آخر الزماں کو جاننے اور پہچاننے کے بعد ان سے کفر کیا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء آئے یا ان کو ماننے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے ان کا قتل کیا، ان کو ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ تو جاننے اور پہچاننے کے بعد جب ہم نے کفر کیا ہے تو نتیجے کے اندر رسوائی تو اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ زندگی عطا کر دی جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہود اکثر اس طرح کی پروپیگنڈاز اپناتے رہتے ہیں، یا ان کے ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو پانے کی کوشش کریں، دنیا کی ٹیکنالوجیز کے اندر سب سے زیادہ آگے ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسنز یوز کی جائے جس کی وجہ سے انسان کا لائف سپین انکریز ہو جائے، مین کی عمر بڑھ جائے، اور کم عمر میں ہی زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اچیو کیا جائے دنیاوی لحاظ سے۔ یہ اس چیز کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو صرف ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف یہی لالچی ہیں، بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی دی جائے، بلکہ یوں ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو کوئی ایک ایسا ہے یا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاش کہ ہمیں 1000 سال عمر دے دی جائے، لیکن اگر 1000 سال بھی عمر مل جائے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، ان کو اگر یہ عمر دے بھی دی جائے تو یہ ان کو عذاب سے ہٹا نہیں سکتی، ان سے عذاب کو دور نہیں کر سکتی۔ یہ ان کا اتنے زیادہ عمر کو دیا جانا، یعنی کہ 1000 سال بھی اگر ان کو دنیا کے اندر عمر دے دی جائے پھر بھی یہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگر دنیا کے اندر بھی جو ذلت والی زندگی ہے وہی اگر ان کو مل جائے پھر بھی یہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، کہ ہمیں کم از کم ذلت والی زندگی ہے، لیکن آخرت سے تو بہتر ہے نا، آخرت کی رسوائیاں بہت ہولناک ہیں، ان کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی تکبر اور حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اب دوبارہ سے سمجھ کے پھر پڑھیے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بنی اسرائیل کی سٹوری کنٹینیوڈ ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں جانا کہ کس طرح سے وہ تکبر کیا کرتے تھے، انبیاء کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو جھٹلایا کرتے تھے، جو بھی آیات لے کے آتے کبھی کبھی وہ اس کو چیلنج کر لیتے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کے اوپر کیوں آئی ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور پھر ایسے صلاحات اٹھاتے تھے کہ اچھا آپ ہی کے اوپر یا اس نبی کے اوپر یہی اس کو ہی کیوں چنا گیا نبوت کے لیے، کوئی جو پیسے والا ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، اس کو کیوں نہیں چنا گیا۔ تو سم ٹائمز وہ اس قدر دشمنی کے اندر آگے چلے جاتے کہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر یہاں تک چلے گئے تھے کہ جب جبرائیل السلام ان کے پاس، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے تھے، تو انہوں نے انہیں بھی اپنا دشمن مان لیا کہ جبرائیل السلام جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کے آتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ان کو لگا کہ حضرت جبرائیل السلام کو کسی بنی اسرائیل کے کسی بندے کے اوپر آیات کو لانا چاہیے تھا، وحی کو لے کر آنا چاہیے تھا۔ اب اسی لیے انہوں نے بہانہ بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت تھی، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ واقعی میں آپ نبی ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ویسے ہی عہد لیا تھا جس طرح سے کہ اسرائیل اسلام یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ان سے کہا کہ
اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے یا اس پر وکیل ہے جو کچھ بھی ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے صحیح صحیح جوابات دے دیے تو یہودیوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کے آتا ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر تو آتا ہے، اور یہی آخری بات ہے۔ اگر آپ یہ بتا دیں گے، یعنی جو ہم نے آخری سوال کیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، تو اس کے بعد ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے، یعنی ہم آپ کو فالو کریں گے، ہم آپ کو اپنا لیڈر مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جبرائیل ہے، جبریل ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ انہوں نے اس لیے یہ بات کہی تھی کیونکہ پہلے بنی اسرائیل کی قوموں کے اوپر جب عذاب آتا تھا تو جبریل السلام ان کی خبر لے کے آتے تھے اس عذاب کی، تو وہ ان کو اپنا دشمن ماننے لگے تھے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر تم میکائل بتاتے، یعنی کہ میکائل میری طرف وہی لے کے آتا ہے، تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی ہو دشمن جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل کے ساتھ دشمنی کی ضرورت ہی کیا بلا، وہ تو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے آپ کے قلب کے اوپر وحی کرتے ہیں، آپ کی طرف خبر لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ جبرائیل سے ناخوش ہیں، اس کا دشمن بنتے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے دشمنی نبھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے دشمنی نبھا رہے ہیں، آپ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے تین سوال پوچھے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ جو پہلے ہوتے تھے یہودی، یعنی کہ پہلے پہلے جو انبیاء تھے ان کے پیروکار ہوا کرتے تھے، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے سوالات پوچھے تو ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال پوچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبرائیل السلام نے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے، تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کے اعتراضات تھے کہ اگر کوئی اور نبی آتا، کوئی اور فرشتہ آتا وہی لے کر، تو ہم ایمان لے کے آتے، تو ان کے اس بہانے کا یہاں پہ رد دیا، اس کا جواب دیا کہ جبرائیل السلام اگر وہی لے کے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اس کو القاء کرتے ہیں، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یا وہ اگر عذاب کی خبر بھی لے کے آتے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے دشمنی نبھانا چاہتے ہو تو نبھا لو، کیونکہ جبرائیل السلام سے اگر تم ان سے عداوت نبھاؤ گے تو تمہاری عداوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تم جبرائیل السلام سے دشمنی نہ نبھاؤ، کیونکہ اگر ان سے دشمنی رکھو گے تو تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اگر جبرائیل السلام کوئی ایسی بات لے کے آتے جو تمہاری شریعت کے اپوزٹ ہوتی یا تمہارے عقائد کی بالکل اگینسٹ ہوتی، پھر تو ٹھیک تھا، لیکن وہ تو ایسی بات لے کے آئے ہیں مصدقا لما، جو تمہارے پاس ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھا، تو یہ تو اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن کوئی نئی کتاب تو نہیں ہے نا جس کے اوپر تم اعتراض اٹھا رہے ہو کہ یہ کوئی نئی کتاب لے کے آ گیا، نہیں، بلکہ یہ تو اپنی اس سے پہلے جتنی بھی اس سے پہلے کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، سب کے اندر بیسک عقائد سیم تھے، تو یہ تو ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں تو اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ اب کیا جواز بنتا ہے تمہارا ان کے ساتھ دشمنی نبھانے کا؟ اس کے اپوزٹ چیز تو کوئی ہے نہیں۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو تم کہتے ہو کہ جو میکائل کی طرف، میکائل اگر ہوتا یا اس کی طرف وہ وہی لے کے آتا تو پھر تو ٹھیک تھا۔ تو تم کہتے ہو کہ میکائل سے ہماری دوستی ہے اور جبائل سے ہماری دشمنی ہے۔ دیکھیں، فرشتے دونوں تو ہیں فرشتے، اور ایک سے اگر تم دوست کا دوست جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، تو تم اگر جبرائیل السلام کو دشمن مانتے ہو تو میکائیل السلام کو کس طرح سے تم اپنا دوست مان سکتے ہو؟
بلکہ تمہاری دشمنی صرف جبرائیل السلام سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سبھی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ سب کے سب جبرائیل کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ ان سب کا دشمن ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور ایسے کافروں کا اللہ سبحانہ و تعالی دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، جو جبریل کا دوست ہے اس کا اللہ بھی دوست ہے، اس کے فرشتے بھی دوست ہیں، اس کے رسول بھی دوست ہیں، اس کا اللہ بھی دوست ہے۔ اور جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے گا، پھر اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ خود اس کا دشمن ہو جائے گا۔ اور دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوست کے ساتھ تم دشمنی نبھا رہے ہو، حالانکہ آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، یعنی کہ اللہ کے قریب کوئی بندہ ہے، اللہ کے قریب کوئی فرشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جو اللہ کے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانی جنگ ہے۔ اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس نے آپ کے دل کے اوپر القاء کیا یا وحی نازل کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرتا ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں لے کے آیا جو کہ نہیں ہو، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تو اس سے پہلے جو بھی ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ تو ہدایت ہے سراسر اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ بیسک بات یہ ہے کہ یہ چیک کرنا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ اگر ایمان لاتے ہو تو پھر دیکھو تم اس سے ہدایت پکڑو، اور یہ تمہیں تو بہت ساری خوشخبریاں دیتی ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کان عدوا للہ، ہاں اگر اس ہدایت کو دیکھنے کے بعد بھی، خوشخبری کو جاننے کے بعد بھی، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر تم نے اللہ سے دشمنی نبھائی، اس کے فرشتوں سے دشمنی نبھائی، اس کے رسولوں سے، جبرائیل سے اور میکائیل سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ اس سے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ سے دشمنی صرف کفار ہی رکھتے ہیں، ملائکہ سے، رسولوں سے، جبرائیل سے، میکائیل سے دشمنی صرف کفار ہی رکھتے ہیں، ایمان والے تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، واضح نشانیاں بھیجی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں ان کا انکار کرتے مگر فاسق لوگ، نافرمان لوگ۔ قرآن کریم ہمارے پاس بہت بڑی ایک نشانی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آئی، اور اس طرح سے جو باقی معجزات ہیں وہ بھی۔ تو ہم نے اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنی ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے، اور اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنی ہے۔ ہم نے رسولوں سے محبت کرنی ہے، اور محبت کا حق تب ادا ہوگا جب ان کی ہم پیروی کریں گے۔ ہم نے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، ملائکہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے وہ ملائکتی پہلے یوز ہوا تھا، وہ رسولی و جبریل و میکال، اگین جبریل اور میکائیل، ان دونوں کا نام اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی لیا۔ یہاں پہ ان کا اسٹیٹس شو رہا ہے کہ واٹ از دیئر اسٹیٹس، دے آر، وہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسپیشل ہیں، ہاؤ مچ اسپیشل دے آر۔ ہم نے فاسقین میں شامل نہیں ہونا۔ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ فاسق کی ڈیفینیشن ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، نافرمان، ایسے شخص جو اطاعت سے نکل کر نافرمانی کے اندر چلا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں فاسق۔ تو صرف اور صرف جو فاسق لوگ ہیں وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح نشانیاں آئی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہماری جنریشنز کو پریپیئر کیا جا رہا ہے مینٹلی، اسپریچولی، ہر طرح سے، فزیکلی، تاکہ وہ ان آیات کا انکار کریں۔ وہ ایسے ایسے کویشچنز کو ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اوپر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ان کے مائنڈز کے اندر کہاں سے ایسے کویشچنز انسرٹ کیے جا رہے ہیں۔
آیات کا انکار یہ بھی ہے کہ انسان خوف کے اندر غلو اختیار کرے، اللہ سے اس قدر خوف کھائے کہ امید بالکل ختم ہو جائے، اور امید اس قدر بڑھ جائے کہ خوف ختم ہو جائے۔ مومن کا معاملہ درمیان درمیان میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو قرآن ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے نا، جو آل دی پلرز آف جو اسلام ہے، ایمان ہے، ان کو وہ فالو کرتے ہیں، جن کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہمیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب ان کا ایمان ہوگا تو وہ پھر لازمی کوشش کریں گی کہ میں جان کے جاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اور یہ قرآن دنیا میں بھی مومنین کو خوشخبریاں سناتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے انسان کو بڑی بڑی خوشیاں نصیب ہوں گی، بلکہ قبر کے اندر کبھی یہ ساتھی ہوگا، بروز محشر بھی۔ سورۃ البقرہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس کا جب لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جو پہلی دو صورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران یہ پڑھتا تھا، اس کو بہت معزز مانا جاتا تھا، اس کو بہت ایکسپرٹ مانا جاتا تھا قرآن کے اندر۔ ان دونوں صورتوں کا علم یہ تو سایہ بن کے آئیں گی جس دن کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا، اپنے پڑھنے والوں کے اوپر اس دن آ کے سایہ کریں گی۔ اللہ اکبر۔ جسٹ امیجن کیجئے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار، بلکہ یالہ باری ہو رہی ہے زور زور کی، اور چوٹیں آنے کے امکانات ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس قدر زور سے کبھی پڑ رہی ہوتی ہے، اولے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ایسی سچویشن ہو، اس قدر قہر ٹوٹ رہا ہو، جس انسان کے پاس اپنا شیلٹر ہو، کتنا خوش نصیب خود کو فیل کرے گا نا۔ تو دنیا کو آخرت کے ساتھ ہم کہاں سے کمپیریزن اس کا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے، لیکن آخرت کے اندر یہ دونوں صورتیں جو ان کو پڑھا کرتے تھے ان کے اوپر سایہ کریں گی، اپنے پڑھنے والوں کے اوپر۔ تو ہمیں یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ قیامت کے دن اس کا سایہ ہمیں نصیب کریں بروز محشر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی خوشخبریاں سنائے اور آخرت میں بھی، اور ہم اس کی خوشخبریوں کے اوپر ایمان لائیں اور ان کے اوپر خوش ہوں۔ اسٹوری آف بنی اسرائیل جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اسپیشلی یہودی نہ صرف انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، نہ صرف ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، نہ صرف تکبر کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے بھی تھے جن سے وہ دشمنی رکھتے تھے۔ انبیاء کی سلیکشن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں کہ کس کو نبوت عطا کرنی ہے کس کو نہیں۔ اس میں کسی کی کوالٹیز کو دیکھ کے یا کسی کے مقام اور مرتبے، کسی کی پاور، کسی کی فزیکل اپیرنس دیکھ کے یہ چیز نہیں عطا کی جاتی، بلکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے چن لیتے ہیں، اسے نبوت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے فرشتے بھی کچھ ایسے ہیں جو مقرب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو وہ رسپانسبلٹیز دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا فرشتہ ہے جو عذاب کا پیغام لے کے آ رہا ہے یا عذاب کی خبر لے کے آ رہا ہے، اس میں ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ فرشتہ کسی کا دشمن ہے، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اسی کو وہ فالو کر رہا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں، بیسیکلی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلیکشن کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور عادت تھی، ایک اور کبھی قسم کی عادت تھی، ان کا رویہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ اس سے پہلے بھی جو آیت ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دیں، ہم نے آپ کے اوپر نازل کی واضح نشانیاں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کے پاس جو ہے آپ حق کے اوپر ہیں، آپ کے پاس تو واضح دلائل موجود ہیں، ہاں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کا یہی رویہ ہوتا تھا، ان کا یہ پرانا شیوا ہے کہ جب کبھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا تھا، عہدن کوئی عہد، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ تھا جو اس کو پس پشت ڈال دیا کرتا تھا، ان میں سے ایک گروہ تھا جو اس کو نبھاتا نہیں تھا، یا توڑ دیا کرتا تھا نبھا کے، یا سٹارٹ سے ہی اس کو نبھانے سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ تو آپ نے ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ ان سے حالانکہ عہد لیا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا
اس کی مدد کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان لانے کا بھی انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے. لیکن جب آ گیا آخری نبی تو اپنے عہد سے پھر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم سے تو ایسا کوئی وعدہ لیا نہیں گیا تھا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس ان سے کوئی عہد دیا جاتا ہے تو یہ سے پھر جاتے ہیں اس کا ایک گروہ. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے تو ایسے ہیں کچھ لوگ جو کہ تورات کے اوپر سرے سے ایمان لاتے ہی نہیں ہیں. تو جب یہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ عہد شکنی کر سکتے ہیں، اپنی کتب کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے، اپنے انبیاء کو بھی قتل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں ان کے سامنے؟ تو آپ نے ان کی وجہ سے، ان کے رویوں کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان شروع سے لاتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں پھر آپ نے تعجب نہیں کرنا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو آپ کو واضح آیات آلریڈی دی ہوئی ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس ہوتا تھا اس کی تصدیق کرنے والی کوئی چیز لے کے آتا تھا. پھر کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک گروہ جو کہ ایسے لوگوں میں سے تھا جو اہل کتاب تھے، جو کتاب دیے گئے تھے، جن کے پاس فہم تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اسے پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں. چونکہ ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات موجود تھیں، اور جو باقی دوسری آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا کہ وہ آئیں گے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کتاب تھی وہ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، باقی صحیفے، ان سب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور جو اس سے پہلے انبیاء تھے ان سب کی تصدیق کرنے والی تھی. کسی ایک کا انکار اس نے نہیں کیا. لیکن چونکہ یہ تھے ہی بد نصیب، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جب رسول آئے تو انہوں نے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا. اور پھر نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، بلکہ جو ان کے پاس آلریڈی جو تورات تھی، جو اللہ کی کتاب تھی، اس کو بھی انہوں نے اپنی پیٹھوں پیچھے پھینک رکھا تھا پہلے سے. جب یہ حسد کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے اندر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اس کو، ان لوگوں کو اپنی جو تورات کے احکامات تھے وہی بھول گئے کہ ہمیں تو تورات کے اندر آخری نبی کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے احکامات کو بھی حسد کے اندر، بغض کے اندر آ کے بھول ہی گئے. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ کیسے بھول گئی؟ کأنہم لا یعلمون، جیسے تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. تو ان والا رویہ آپ نے نہیں اپنانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بنی اسرائیل کی اس طرح کے رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کسی کے ساتھ، کسی فرقہ واریت کے اندر، کسی مولوی کے پیچھے لگے جو کہ ایسا ہو قرآن و سنت کے اگینسٹ تعلیم دیتا ہو، ہم اس کے پیچھے اس قدر چلنا شروع ہو جائیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اس کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیں کہ جو فلاں بندہ بات کرے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، چاہے وہ خلاف شریعت ہی کیوں نہ ہو. بس ایک اسپیسیفک بندے کو فالو کرنا ہے، چاہے اس کے خلاف حدیث مبارکہ کیوں نہ آ رہی ہو، قرآن مجید کی کوئی آیت ہی کیوں نہ آ رہی ہو، ہمارے لیے یہ لوگ مقدم ہیں. ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حق کے اوپر رہنے کی دعا مانگنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو اچھے طریقے سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عہدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص عہد کو نبھاتا نہیں وہ منافق ہوتا ہے. منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب کبھی وہ عہد کرتا ہے اسے توڑ ڈالتا ہے، اور جس کے اندر منافقت آ جائے تو پھر ایمان آہستہ آہستہ جاتا ہی رہتا ہے. بلکہ منافق کا درجہ تو کفر سے بھی نیچے ہے جہنم میں. اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائیں، اپنے عہدوں کو نبھانے کی، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی کمٹمنٹس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں، حق کو حق سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پرائورٹی کے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.